ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے ربانی آئیڈیالوجی آف لائف، یعنی خدائی نظریہ حیات۔ دیکھیے، انسان کی ایک ضرورت ہے آئیڈیالوجی۔ کوئی انسان آئیڈیالوجی کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ انسانی کی طرح اینیمل ہیں بہت سارے، وہ بھی سب کچھ رکھتے ہیں جو انسان کے اندر ہوتا ہے، لیکن آئیڈیالوجی جو ہے وہ کسی اینیمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اینیمل کا کنسرن صرف دو ہوتا ہے، سیفٹی اور فوڈ۔ بس جتنے بھی اینیمل ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سیفٹی اور فوڈ۔ کیونکہ وہاں پولیس نہیں، وہاں فوج نہیں، ان کی حفاظت کا انتظام نہیں۔ ہر اینیمل کو اپنی حفاظت آپ کرنی پڑتی ہے۔ وہاں کوئی فوڈ منسٹری نہیں، ہر اینیمل کو اپنا فوڈ آپ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ تو یہی دو کنسرن ان کا ہوتا ہے، سیفٹی اور فوڈ۔ بٹ کیس آف مین از کوائٹ ڈفرینٹ۔ انسان کو ایک آئیڈیالوجی چاہیے۔ آئیڈیالوجی کا مطلب کیا ہے؟ وہ نظریہ جو انسان کو بتائے کہ وہ کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے، اس کا پاسٹ کیا ہے، اس کا پریزنٹ کیا ہے، اس کا گول کیا ہے، اس کا فیوچر کیا ہے۔ وہ سب کچھ جو انسان کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں، چاہے وہ سوچنا ہو، چاہے بولنا ہو، چاہے کرنا ہو، جو کچھ بھی ایکٹیویٹی آپ دیکھتے ہیں انسان کے اندر، وہ سب کسی آئیڈیالوجی سے گورن ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جو بے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی بھی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، چاہے یہ لفظ ان کو پتہ نہ ہو، کیونکہ وہ تو انسان کی نیچر میں ہے۔ تو ہسٹری آف آئیڈیالوجی جو ہے بتاتی ہے کہ بیسیکلی دیر آر 3 آئیڈیالوجیز۔ ایک ہے سیکولر آئیڈیالوجی، ایک ہے ریلیجس آئیڈیالوجی، اور تیسری ہے ربانی آئیڈیالوجی۔ بیسیکلی یہی 3 ہیں، کوئی چوتھا نہیں ہے۔ اب میں ہر ایک کے بارے میں ان شارٹ میں بہت کچھ کہنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، سیکولر آئیڈیالوجی کیا ہے؟ سیکولر مطلب ورلڈلی آئیڈیالوجی، مطلب یہ پریزنٹ ورلڈ ہی سب کچھ ہے، یہ جینا ہے، یہ مرنا ہے، یہ ختم ہو جانا ہے، بس بابر بایش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ۔ یہ سارے جو ہے اسی ایک کلم ہے، کلم آئیڈیالوجی آف سیکولرزم کی۔ اب دیکھیے کہ جو لوگ اس آئیڈیالوجی پر ہیں، اور میجارٹی اسی آئیڈیالوجی کو پکڑے ہوئے، مور اور لیس، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بس ہیلتھ بنائیں گے، ایجوکیشن لیں گے، بزنس کریں گے، جاب کریں گے، پیسہ کمائیں گے، اور بس انجوائے کرنا، جینا اور انجوائے کرنا، بس اور کچھ نہیں۔ جیو اور انجوائے کرو اور مر جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ پیدا کیا خدا نے ان کو انسان کے روپ میں، مگر وہ جینے کے لیے چلے آتے ہیں کہاں؟ اینیمل لیول پر۔ اینیمل بھی تو یہی کر رہا ہے، اینیمل بھی تو یہی کر رہا ہے۔ وہ کر رہے ہیں کروڈ شکل میں، آپ کر رہے ہیں بیوٹیفل شکل میں۔
یہی تو فرق ہے. تو بس ایک میٹیریل لائف بنانا اور پیسہ کمانا اور انجوائے کرنا، بس قصہ ختم. اس کے بعد آگے ہے نہ کچھ پیچھے. دیٹ از لیونگ آن دا اینیمل لیول. دیکھیے ایک بار میں دلی میں ایک پارک میں تھا. اس دن وہاں پر کچھ بہت ہی اونچی کلاس کے لوگ آئے ہوئے تھے. ان کی پارٹی تھی وہاں پر پارٹی. تو تقریباً شاید 40 لوگ رہے ہوں گے. تو خوب کھانا وانا وہاں آیا، خوب کھا رہے تھے اور ہو ہا کر رہے تھے. تو میں نے اپنے ایک ساتھی کو پوچھا کہ آخر ہوا کس بات پر ہوتا ہے، وہ کیا بات ہے اس پر کہ ہوا ہوتا ہے، ہنستے ہیں ہوا کرتے ہیں. میرے ساتھی وہ نے جا کر سنا اور ہیئرنگ کی. ہی اور ہرڈ دیر انجوائمنٹ فنکشن. تو انہیں بتایا کہ میں نے سنا یہ بہت سی باتیں اور رہی ہوں گی. ایک بات انہوں نے بتائی کہ اب ہوا ہو رہا ہے، کھا پی رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے، پارک کا ماحول ہے، ہرا بھرا ہے، تو اس میں کھا پی رہے ہیں تو بہت اچھا لگے گا ظاہر ہے. تو ایک آدمی کہتا ہے آج تو دل باغ باغ ہو گیا. مطلب باغ میں ہیں، اس کو لے کر انہوں نے کہا کہ آج تو دل باغ باغ ہو گیا. دوسرے نے کہا کہ آج تو ہارٹ گارڈن گارڈن ہو گیا. آج تو ہارٹ گارڈن گارڈن ہو گیا. اب ہوا اور ہوا. ایک تیسرا آدمی کچھ عربی جانتا تھا، اس نے کہا آج تو قلب حدیقہ حدیقہ ہو گیا. بس تھرڈ کلاس کی بات ہے، اسی پہ ہوا. اٹ از اے ریڈیوسڈ فارم آف لائف. میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک جانور ایک پارک میں پہنچ گیا، خوب ہری ہری گھاس وہاں تھی، تو کھانے لگا، خوب بول بول کھانے لگا. جانوروں کی اپنی جو بولیاں ہوتی ہیں اسے بول بول کھانے لگا. بڑے خوشی کی بولیاں کچھ ہوتی ہیں جانوروں کی. گھوڑا خوش ہوتا ہے، ہنہناتا ہے. تو ہر اینیمل کی ایک خوشی کی بولی ہوتی ہے. تو خوب اچھی اچھی گھاس تھی، وہ گھاس کھانے لگا اور خوب خوشی کی آوازیں نکالنے لگا. تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے مجھے بتائیے، کیا ہے؟ یہ شبدوں میں اپنا ہوا کر رہے ہیں، بنا شبدوں کے ہوا کر رہے تھے تو فرق ہوا. تو یہ ہے آخری اینڈ آئیڈیالوجی آف سیکولرزم کا. چک بس نے کہا تھا کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا. پہلے زمانے میں سمجھا تھا کہ 4 عناصر ہیں، آتش و آب و خاک و باد. گریک فلاسفر جو ہے وہ کہا کرتے ہیں کہ 4 عناصر ہیں، اسے انسان بنا ہے، آتش و آب و خاک و باد. اب معلوم ہوا کہ سب غلط تھا. تو اس نے کہا کہ بس یہ جو ایلیمنٹس ہیں وہ ملتے ہیں تب زندگی بنتی ہے. ڈس ایگریگیٹ ہو گئے تو زندگی ختم ہے. ابھی ریسرچ آئی ہے، میں نے انگریزی اخبار میں پڑھا کہ مائنڈ جو ہے یعنی برین آف لائف باقی رہتی ہے. چنانچہ بہت سے برین پریزرو کر لیے گئے ہیں. جو پیسے والے تھے بڑے لوگ، تو بڑے بڑے وہاں پر ہاسپٹل ہیں، پیسہ دیا جاتا ہے، کیونکہ برین جو ہے پریزرو کر لیے گئے، سیو کر لیے گئے. تو کبھی نہ کبھی جا کر کے وہ پھر انہیں ایک نئے فارم میں آئیں گے اور نئی لائف مل جائے گی. یہ ریسرچ جو یہ ہے کہ یہ باڈی تو ختم ہوتا ہے لیکن وہ جو ایک اور لائف ہے ہماری، جس کو ہم سول کہتے ہیں یا مائنڈ کہتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتی.
تو دیکھیے آئیڈیالوجی آف سیکولرزم جو ہے وہ سائنٹیفکلی رانگ پروو ہو گئی. اب اس کی کوئی سائنٹیفک بیس نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو اینیمل لیول پر جینا ہے, یعنی آپ کا مائنڈ اس میں استعمال نہیں ہوتا. یہ جو لائف ہے بہت ہی لمیٹڈ سینس میں آپ کا مائنڈ استعمال ہوتا ہے. یعنی آپ نے ایک پروفیشنل کورس کیا یا کوئی اور آپ نے اپنے اسکل پیدا کی, پھر لے کے کما کے گھر بنایا, بینک بیلنس ہوا, کار ہو گئی, تو آپ کے مائنڈ میں اور جو بہت زیادہ پوٹینشیل ہے وہ کہاں یوز ہوا؟ یہ تو مائنڈ کا 1% بھی یوز نہیں ہوا. تو کیسی انوکھی یہ کیسا انوکھا ایک کھونا ہے کہ اتنا بڑا مائنڈ خدا نے دیا آپ کو, کریٹر نے دیا آپ کو, اس کا لیس دین 1% آپ یوز کر سکیں اور بڑھ جائیں. تو اینیمل کا تو مائنڈ ہی کم ہے, جتنا ہے اتنا وہ یوز کرتے ہیں. یہ اینیمل کا کیس نہیں ہے. اینیمل کا مائنڈ جو ہے بس دو چیزوں کے پر کیندرت رہتا ہے, یعنی سیفٹی فوڈ. تو اینیمل نہیں پکڑے جائیں گے اگر وہ وہاں زندہ کیے جائیں تو, کیونکہ انہوں نے تو اپنے مائنڈ کو جیسا تھا ویسا استعمال کیا. انسان تو پکڑا جائے گا کہ تم نے اپنے مائنڈ کو انڈر یوٹیلائز کیا. میں نے ایک قصہ بتایا تھا آپ کو اس سے پہلے کہ ایک پیسے والا ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو بہت کافی پیسہ دیا, جیب میں بھر دیا, کہا کہ جاؤ بمبئی جاؤ, خوب گھوم پھرو اور ایکسپیرئنس لو. ایکسپیرئنس کے بھیج دیا وہاں. وہ بیٹا گیا تو وہاں کچھ سمجھ میں کچھ نہیں آیا, اور پیسہ جیب میں رہا, پھر لوٹ آیا ویسے. تو باپ نے بہت ڈانٹا اس کو کہ پیسہ اس لیے تھا کہ تم لے کے لوٹ آؤ, لے کے لوٹ آؤ, تم میرے بہت ہی نالائق بیٹے ہو, بھاگ جاؤ یہاں سے, گھر سے نکل جاؤ. اور لٹرلی اسے گھر سے نکال دیا. پھر ہمارے ایک ساتھی تھے, ان کو کہیں پتہ چلا, ان سے ملاقات ہوئی, تو ان کا ملا, ان سے کہا کہ بھائی میرے باپ نے مجھے نکال دیا ہے, تو بہت نالائق ہے, بھاگو یہاں سے. تو خیر انہوں نے کہا کہ میں تم کو بتاتا ہوں فارمولہ, کہ تم جاؤ وہاں پر اور ناک کرو, جب باپ نکلے بس پاؤں پہ گر پڑو, بس کچھ کہو, کچھ بولو, بس پاؤں پہ گر پڑو. اتنا ہی کہو کہ باپ مجھے معاف کیجیے, باپ مجھ کو چھما کیجیے, بس اور کچھ مت کہو, اتنا ہی کہو باپ مجھ کو چھما کیجیے. تو وہ گیا ایسے کیا اس نے, تو باپ نے اٹھا سینے سے لگا لیا. دیٹ واز سیکنڈ چانس فار ہم. لیکن یاد رکھیے یہ سیکنڈ چانس خدا کے نہیں ملنے والا ہے, یہ دنیا میں مل سکتا تھا. دس سیکنڈ چانس واز possible in this world. So that youth availed that second chance. وہ مرنے کے بعد پھر سیکنڈ چانس تو ہے نہیں. بڑی انوکھی فرق ہے یہ. اس نوجوان کو سیکنڈ چانس مل گیا, باپ نے اس کو سینے سے لگا لیا. لیکن جو آدمی مر جائے, then there is no second chance for him. تو یہ ہے سیکولر فارمولے پر جینے والے لوگوں کا حال. اب دیکھیے کہ ہمارے یہاں ہمارے ایریا میں ایک صاحب تھے, ان کا شاعر تھے اکبر الہ آبادی, بہت ویل نون شاعر ہیں وہ. ان کا شعر ہے کہ کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جا کر. یہ پیسے والوں کا حال ہے, کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جا کر. پیسہ کمایا, ہوٹلوں میں واہ واہ کیا, اور پھر بیمار کا اسپتال گئے اور پھر مر گئے. تو یہ کوئی اینڈ ہے بتائیے؟ کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جا کر. اب دیکھیے دوسرا جو
ہے آئیڈیالوجی آف ریلیجن. میں یہاں ریلیجن کا ورڈ یوز کر رہا ہوں اس کے پریویلنٹ فارم جو ہے، پریویلنٹ فارم جو ہے، پریویلنٹ فارم، ریئل فارم میں نہیں. جو ریئل فارم ہے ریلیجن کا اس کو میں نے ربانی کہا ہے، الگ کر دیا میں نے اس کو. جو پریویلنٹ فارم ہے اس کو میں لے رہا ہوں. تو پریویلنٹ فارم کیا ہے ریلیجن کا؟ وہ ہر جگہ، چاہے سکھ ہو، جین ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، جو ہو، سب کا ایک ہی ہے. کیا ہے وہ؟ دیٹ از بیسڈ آن ریچولس. پریزنٹ ریلیجن از نتھنگ بٹ ریچولس، سیٹ آف ریچولس. ہر جگہ آپ سنگاگ میں جائیں تب بھی ریچولس ملیں گے، آپ چرچ میں جائیں تب بھی ریچولس ملیں گے، آپ گرودوارا، مندر میں جائیں ریچولس ملیں گے. یہاں تک کہ مسجد میں وہاں بھی ریچولس، مسجد میں بھی. آج جو اسلام مسلمانوں میں ہے دیٹ از اے ریڈیوسڈ فارم آف ریلیجن، یعنی وہی جو دوسروں کے یہاں ہے، ریچولس ریچولس ریچولس. کسی بھی آپ عبادت گاہ میں جائیے، آپ دیکھیں کہ بس کچھ ریچولس ہیں، اسی کو دہراتے ہیں، سمجھتے ہم. لائف الگ، حقیقی لائف الگ ہے. آج کا ریلیجن جو ہے وہ مذہب کی پکڑ میں نہیں ہے. وہ آج کا جو انسان ہے نام لے گا لیکن کسی مذہب کا، لیکن اس کا اپنا جو ہے اس کو اس نے مذہب کی پکڑ میں نہیں دیا، بس ریچولس کر لیا، باقی زندگی الگ ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کسی مسجد میں جائیے، مسلمانوں کی مسجدیں ہیں آج کل بھری ہوئی، کہا جاتا ہے کہ مسجدیں بھری ہوئی ہیں، بہت لوگ خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں لوگ، جھوک در جھوک مسجد چلے آ رہے ہیں. اچھا آپ جائیے مسجد میں نماز پڑھیے. کسی جمعہ کو چلے جائیے آپ، جھوک در جھوک لوگ چلے آ رہے ہیں، جیسے وہاں تک مذہب زندہ ہو گیا ہے. مذہب نہیں زندہ ہو، ریچول زندہ ہو گیا ہے، ریچول. مذہب کی ریڈیوسڈ فارم زندہ ہو گیا ہے. دا ریڈیوسڈ فارم آف اسلام. اب آپ دیکھیں کہ وہاں پر کیا ہے. ایک فارسی شاعر تھے، میں ایک کمپیریزن دیتا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے. ایک فارسی شاعر نے کہا تھا پہلے زمانے جب کہ موبائل نہیں تھا، پیسے کی افراط نہیں تھی، غربت ہوا کرتی تھی. آج کل تو پیسہ ہر طرف، پیسہ بہہ رہا ہے، پیسہ بہہ رہا ہے، پیسہ بہہ رہا ہے. وہ پہلے ایسا زمانہ نہیں تھا. ہمارے بچپن میں پیسہ بہت ہی کم ہوا کرتا تھا لوگوں کے پاس. اب تو جس کے لیے پیسہ اس کی جیب میں بھرا ہوا ہے. اس میں غربت ہوا کرتی تھی زیادہ تر. تو شاعر نے کہا کہ شب چو عقد نماز بر بندم چه خورد بامداد فرزندم. شب چو عقد نماز بر بندم چه خورد بامداد فرزندم. یعنی رات کو جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو دل میں کیا تھا؟ صبح کو میرے بچے کیا کھائیں گے. رات کو جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا دل میں کیا تھا؟ میرے بچے کل صبح کیا کھائیں گے. یہ تھا دور غربت کا معاملہ. اب جو ہے دور ثروت ہے، ایج آف منی ہے. اب کیا ہے؟ ایج آف موبائل ہے. جس کو دیکھو اس کی جیب موبائل. اب جائیے مسجد میں، آپ جائیے، ہر آدمی کی جیب میں موبائل ہوگا. کچھ لوگوں کے موبائل تو نماز کے بیچ بجنے لگتا ہے، بند نہیں کرتے. اور باقی لوگ جیسے ہی نماز ختم ہوگی موبائل نکال فوراً چیک کریں گے. یہ نماز ختم ہوئی موبائل چیک ہو رہا ہے. اس کے معنی کہ اب جو ہے فرق اتنا ہی ہوا ہے کہ پہلے نماز پڑھنے والا سوچتا تھا کہ میرے بچے کیا کھائیں گے، اب سوچتا ہے کہ میرے موبائل کا میسج کس کا آیا ہے. اتنا فرق ہوا. خدا کو کون سوچتا ہے؟ پڑھ رہے ہیں نماز،
سوچتے کیا ہے بچے کیا کھائیں گے. اب کیا ہے پڑھ رہے ہیں نماز, سوچتے کیا ہے موبائل پہ کس کا میسج آ رہا ہے. یہ کوئی نماز ہے؟ یہ ہندی لفظ اگر میں استعمال کروں تو کہوں کہ یہ کھلواڑ ہے, نماز نہیں ہے یہ. کبیر نے بڑا اچھا ایک کہا تھا کہ ماتھے تلک ہاتھ ملبانا, ماتھے تلک ہاتھ ملبانا, لوگن رام کھلونا جانا. تو مذہب کو کھلواڑ بنا لیا. اتنا نہیں ان کو ہو سکتا ہے کہ موبائل گھر پر رکھ دے, جا کر پورے پورے کانسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھیں, ایک سوئی کے ساتھ خدا کو یاد کریں, دعا کریں, اور پھر آئیں گے تو دیکھ لیں گے کہ موبائل پر کس کا میسج آیا. مسجد میں لے جائیں گے موبائل جیب میں رکھ کر کے, اور ختم ہو نماز ختم ہوئی تو موبائل چیک ہو رہا ہے, گیٹ کے باہر نکلیں تو موبائل پر کان پر موبائل ہے. یہ کوئی نماز ہے؟ یہ کوئی نماز ہے؟ قرآن میں ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. نماز وہ نماز ہے جس میں ایک سوئی ہو, اسی میں دل لگا ہوا ہو. وہ نماز ہے, سوچ بن گئی ہو, سوچ. نماز نام ہے خدائی سوچ کا. یہ ہے کیا, یہ جو ہے اسلام یا دوسرے مذہب سب کے سب ریڈیوسڈ فارم آف ریلیجن, ریڈیوسڈ فارم آف اسلام. کچھ ریچولس ہیں, کچھ فارم ہیں, کچھ رسمیں ہیں, اس کو پکڑ رکھا اور سمجھتے کہ ہم تو اسلام پر ہیں, ہم مذہب پر ہیں. ان لوگوں کا کہا جاتا ہے پریکٹسنگ مسلمس. یہ پریکٹسنگ مسلم ہے, اس کا نام ہے. تو ایک بات میں نے کہی آئیڈیالوجی آف, یعنی ایک بات میں نے کہی سیکولر آئیڈیالوجی, سیکولر آئیڈیالوجی آف لائف. دوسری بات میں نے کہی ریلیجس آئیڈیالوجی آف لائف. اب تیسری بات سنیے, وہ ہے ربانی آئیڈیالوجی آف لائف, یعنی سچا مذہب, سچا اسلام وہ کیا چیز ہے. دیکھیے سچا اسلام کیا ہے. اٹ بگنس فرام ڈسکوری. وہ نہ ریچول سے شروع ہوتا, نہ موبائل سے شروع ہوتا, نہ کسی چیز سے. وہ ایک ڈسکوری سے شروع ہوتا ہے. جب آپ سوچتے ہیں اپنے بارے میں, دنیا کے بارے میں, ساری یونیورس کے بارے میں, آپ کو ایک ڈسکوری ہوتی ہے. ڈسکوری آپ کو ایک ڈسکوری ہوتی ہے. اس ڈسکوری کے بعد آپ چلا اٹھتے ہیں کہ ہاں خدایا تو خدا ہے, خدایا تو کریٹر ہے, خدایا میں تیرے کے جھک گیا. ڈسکوری ایک پروسیس ہے, ایک گریجول ارتقاء ہے. ڈسکوری ایک دن نہیں ہوتی. جیسے اس کو ہوا تھا کہ یوریکا بھی ایک دن نہیں مکمل ہوا. وہ تو آغاز تھا. یونان میں, گریس میں جو ہوا تھا یوریکا, وہ تو آغاز تھا اس کا. پھر وہ بڑھتے بڑھتے پوری سائنس بن گیا. یعنی گریک فلاسفرس کو جو ڈسکوری ہوئی تھی وہ ایک آغاز تھا. اس ڈسکوری کا آغاز تھا, بگننگ تھی, بگننگ. اس بگننگ کو لے کر کے بہت سے سائنسدانوں نے کام کیا, پھر ایک پوری سائنس بنی. ایسے ہی جو اس مذہب کی یا خدا کی ڈسکوری ہوتی ہے تو اس کا ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے, بڑھتے 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 کہاں پہنچتی ہے. جیسے میں اپنی مثال دیتا ہوں آپ کو. میں گاؤں میں رہتا تھا, یو پی کا ایک بہت ہی ریموٹ ولیج, وہاں کوئی بھی ڈیولپمنٹ نہیں تھا ہمارے زمانے میں. اب تو ہو گیا ہے. تو وہاں میں جانتا تھا بیل گاڑی,
سواری کیا ہے؟ بیل گاڑی. اس سواری کے نام پر جو مجھے پتہ تھی وہ بیل گاڑی تھی. تو دیکھتے دیکھتے بیل گاڑی تو میرے دماغ بھری. بیل گاڑی کے سطح پر میں خدا کو بڑی دریافت نہیں کر سکا تھا. خدا کی دریافت تھی، مجھے ماننا تھا وہ خدا کو. اس وقت خدا کا جو کانسیپٹ ہے بہت ہی چھوٹا سا تھا. جب میری سوچ چلتی تھی بیل گاڑی کے لیول پر تو خدا کی سوچ بھی میری اسی سطح پر تھی. پھر ایک ایمرجنسی ہوا نیا. کیسے؟ میں کچھ دن کے بعد ایک جگہ گیا تو وہاں پر یہ اور میں ساگن کے آس پاس کوئی جگہ تھی کوئی، وہاں پر ریلوے لائن ہے براڈ گیج. تو میں مجھے اب تک یاد ہے ایک ساتھی کے ساتھ کھڑا تھا ریلوے لائن کے آگے. وہ ساتھی کا نام تھا ابو الفرقان. تو ریلوے لائن کے کنارے ہم لوگ کھڑے تھے. یہ ساگن اور جونپور کے بیچ میں کوئی جگہ تھی. اتنے میں ریل آئی. اس زمانے میں ایک کینیڈین انجن چلا تھا، بہت ہی زبردست انجن تھا وہ. تو براڈ گیج تھی وہ. تو وہ ایکسپریس ٹرین تھی کوئی، کاربن دہرادون ایکسپریس تھی وہ. تو جب آئی ہمارے سامنے سے جھک 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 گزری. میری زبان سے اچانک نکلا، اچانک ایک نکلا، قدرت کا دوڑتا نشان، قدرت کا دوڑتا ہوا نشان، فلائنگ سائن آف گاڈز گریٹنس. میں اور فرقان صاحب کھڑے ہوئے تھے، سامنے ریلوے لائن تھی اور پورے ٹرین آئی جھک 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 کرتی ہوئی. پہلی بار عجیب میرے پر سینس آف آ جس کو کہتے ہیں، میری زبان سے اچانک نکلا قدرت کا دوڑتا ہوا نشان، یعنی فلائنگ سائن آف گاڈز گریٹنس. اب میں نے پہلے خدا کا کانسیپٹ بنا تھا میرا اس کے لیول پر، بیل گاڑی کے لیول پر. اب وہ ریلوے کے لیول پر آ گیا. ایک ایمرجنس تھا، ایک ایمرجنس تھا. پھر اس کے بعد جب پہلی بار میں ہوائی جہاز پہ بیٹھا، ہوائی جہاز مجھ کو لے کر اڑا اور فضا میں تیرنے لگا، تو ایک عجیب احساس ہوا. کیسا عجیب خدا ہے، اس نے انسان کو وہ پوٹینشیل دیا کہ زمین میں وہ چیزیں رکھی جسے انسان کنورٹ کر کے ہوائی جہاز بنا سکے. یعنی کہانیاں پڑھا تھا ہم نے، کہانیوں میں اڑن کھٹولا ایک مسٹیریس چیز ہوا کرتی تھی. وہاں ہم نے دیکھا کہ میں خود ایک جہاز میں بیٹھا ہوں، جہاز اڑا چلا جا رہا ہوں اس کو لے کر. تو خدا کی جو گریٹنس تھی اس کا اور بھی بڑا ایک مجھے احساس ہوا، اور بڑا احساس. یہ اگلا اسٹیج ہوا، یعنی یہ معرفت کا. پھر میں جب واشنگٹن گیا پہلی بار، واشنگٹن میں لوگ مجھ کو لے گئے وہاں کے پلانیٹوریم میں، اور وہاں پر میں نے دیکھا سولر سسٹم، گلیکسی. تو آخر کے یہ لگا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گا. That was a terrible scene for me. ہم سمجھتے دنیا اتنی چھوٹی سی ہے. گاؤں میں جب رہتے تھے، گاؤں میں دنیا کو کیا تھا، کانشیسلی انکانشیسلی چھوٹا سمجھتے تھے. یعنی گاؤں میں کیا تھا کہ رات کو میں آنگن میں سویا کرتا تھا، صحن میں اپنے گھر کے. کھلا بڑا سا صحن تھا رات کو. تو گاؤں میں پولوشن نہیں ہوا کرتا تھا، ایئر پولوشن. جب سوتا تھا تو ستارے جگمگ کے دکھائی دیتے تھے. بہت عجیب وہ سین ہوتا تھا، جگمگ، لیکن ستارے اتنے بڑے دکھائی دیتے تھے. اور نیکڈ آئی سے ہم کوئی 10,000 ستارے دیکھ پاتے ہیں. تو اس سے ایک سینس آف آ پیدا ہوا تھا، لیکن بہت کم درجے کا تھا وہ. رات کو جب میں گاؤں میں سوتا تھا رات کے وقت، اور جب اندھیرا ہوتا تھا اوپر سے جگمگ کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، تو ایک عجیب احساس ہوتا تھا. اس کے بعد جو نے واشنگٹن میں دیکھا تو وہ تو ایک انلمیٹڈ تھا سارا معاملہ. دیٹ واز ٹریبل سین. اس طرح سے معرفت تو جس طرح سے یوریکا جو ہے ایک چھوٹی سی ڈسکوری تھی،
بڑھتے 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 ایک پوری سائنس بن گئی. یاد رکھیے یہی معاملہ معرفت کا ہے, آئیڈیالوجی آف گاڈ کا ہے. آپ کو ایک چھوٹی سی دریافت ہوتی ہے پہلے, پھر بڑھتے 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 آپ پوری زندگی کو چھا جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک برٹش لیڈی ایک بار آئی وہاں آگرہ, تو اسی گئی, اس نے دیکھا تاج محل. ونڈر ونڈر کہہ کر کے وہ گر پڑی, ونڈر ونڈر. تو اس سے بلین ٹائم زیادہ احساس ہوتا ہے جب آپ یونیورس کو دیکھیں. آپ نیکٹ آئی سے دیکھیں تو تھوڑا سا احساس ہوگا, پھر جو گلیلیو نے دیکھا 1608 میں تو اور احساس بڑھ گیا. پھر جب پربر آبزرویٹری میں دیکھا گیا اور بڑھ گیا. پھر جب ہبل آبزرویٹری سے دیکھا گیا اور بڑھ گیا. اب ایک اور آبزرویٹری بنی ہے جو پورے یونیورس کو کی امیج دکھاتی ہے. اب انسان بالکل ایک اپنے کو لگتا ہے کہ میں تو سرسوں کے برابر بھی نہیں ہوں اس یونیورس میں. تو جب تک آپ اپنے کم کو, خدا کی زیادتی کو دریافت نہ کریں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں زیرو ہوں اور سب کچھ جو ہے وہ خدا ہے, اس دریافت کا نام ہے معرفت. جب آپ دریافت کرتے ہیں تو آپ کی ایگو ختم ہو جاتی ہے, انا ختم ہو جاتی ہے, صرف ماڈسٹی رہ جاتی ہے. تب آپ کو انسپریشن ہوتا ہے, جس کے بغیر انسپریشن نہیں. یاد رکھیے خدا کا انسپریشن ہر وقت برس رہا ہے, لیکن وہ کہاں آئے گا؟ ماڈسٹ انسان کے سینے میں. اگر یاد رکھیے آپ کا دل ماڈسٹی کا ایک ذرہ بھی کم ہے تو آپ رک جائے گی وہاں پر. آپ کتنے خوش فہمی میں رہیں گے وشفل تھنکنگ میں, لیکن آپ کو ملے گا نہیں خدا کا انسپریشن. ماڈسٹی ایک دم, یعنی کچھ بھی نہ ہو, وہ ایگو کچھ بھی نہ ہو, ایک دم ایگو لیس بن جائیں آپ, صرف ماڈسٹی 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 ماڈسٹی. وہاں پر خدا کے قریب پہنچ جاتے ہیں. یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب آپ خدا کی دریافت کریں, خدا کی دریافت کریں, یعنی اپنے آپ کو اس پروسیس میں ڈالیں. ایک پروسیس ہے, اس میں ڈالنا پڑتا ہے اپنا. اب میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آج ہی میں پیپر میں دیکھ رہا تھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پشاور کے پاس ایک بلاسٹ ہوا ہے, سوسائڈ بامبنگ. اس میں 105 آدمی مر گئے. اب تک کی رپورٹ, ابھی سب نکالی جا رہی لاشیں, اور سینکڑوں زخمی ہو گئے. کلر بھی مسلمان, کلڈ بھی مسلمان, یعنی مارنے والے مسلمان, مرنے والے مسلمان. اب میں حیران رہ گیا کہ یہ کیا چیز ہے. قرآن میں ہے کہ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم, کہ جو آدمی جان بوجھ کر ایک مومن کو قتل کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. یہاں لوگ بڑے اطمینان سے مار رہے ہیں لوگوں کو. تو بس سوچنے لگا کہ اس کا روٹ کاز کیا ہے. روٹ کاز کیا ہے؟ روٹ کاز دیکھیے یہ ہے کہ مسلمان اپنے مشن کو کھو چکے ہیں. انہیں پتہ نہیں کہ مشن کیا ہے ان کا. انہوں نے ایک ایسی چیز کو مشن بنا رکھا ہے, مشن گول, جو اس کو وائلنس سکھاتا ہے, ملیٹنسی سکھاتا ہے, غصہ سکھاتا ہے, نفرت سکھاتا ہے, انتقام سکھاتا ہے. وہ جو مشن تھا رسول اللہ کا اور صحابہ کا, وہ محبت سکھاتا تھا, خیر خواہی سکھاتا تھا, وہ فرینڈلی کلچر لاتا تھا. وہ ہے ہی نہیں مسلمانوں میں. ساری دنیا سے نفرت. دیکھیے ایک بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, یہ کمپٹیشن پہ بیس کرتی ہے. کمپٹیشن, ساری سرگرمیاں جو ہے اس پہ کمپٹیشن ہے, مسابقت ہے. مسابقت جو ہے اس سے چیلنج پیدا ہوتا ہے, اس چیلنج سے ترقی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا جو کسی پلان ہے دس بیسڈ آن چیلنج, آن کمپٹیشن. وہ ہے, وہ رہے گا. چیلنج رہے گا, کمپٹیشن رہے گا. تو اسی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے ہمیشہ, پوری ہسٹری میں ایسا ہوا کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو
رائول سمجھ لیا، رائول، اینیمی. اس راز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پوری ہسٹری میں لوگ اس سے بے خبر رہے. یاد رکھیے کہ خدا کے واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ. نو ون واز اویئر اباؤٹ دا کریشن پلان آف گاڈ. جو جانتے نہیں تھے کہ خدا کریشن پلان کیا ہے. دس از بیسڈ آن کمپٹیشن، دس از بیسڈ آن چیلنج. جب چیلنج ہوگا تو رائیولری ہوگی. تو کیا ہوا، لوگوں نے اپنے ساتھ دوسروں کو اپنا رائیول سمجھ لیا. رائیولری، پھر اینیمیٹی، پھر وار، پھر وائلنس. اس کو مینیمائز کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے مائنڈ سے. مینیمائز نہیں، اس کو ڈیفیوز ختم کیا تھا. وہ کیسے؟ دعوت کا کانسیپٹ دے کر کے. دعوت کا کانسیپٹ، دعوت کا مطلب کیا ہے؟ دعوت از کمپلیٹلی نان پولیٹیکل کانسیپٹ. دعوت از کمپلیٹلی نان پولیٹیکل کانسیپٹ، یعنی پیسفل وے میں اللہ کا میسج دوسروں تک پہنچانا. پیسفل پیسفل پیسفل. اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی چھین جھپٹ نہیں، کوئی لینا ہے دینا ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ پیدا کرتا ہے کمپیشن، خیر خواہی، دوسرے کے لیے محبت. جب آپ بتائیے کہ جب مشن آپ کا یہ ہو کہ مجھے دوسروں کے دل کو بدلنا ہے. When you want to change the heart of the people, when you want to change the mind of the people, then you have to be peaceful. You have to be compassionate. جب تک آپ کمپیشنیٹ نہ ہو، فرینڈلی نہ ہو، تو کون آپ کی بات سنے گا؟ تو مشن جو دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دعوت مشن، اپنے آپ میں وہ یعنی اس کے اندر یہ چیز شامل تھی کہ تمہیں یعنی تمہیں دائی کو مدعو کے مقابلے میں کمپیشنیٹ بننا ہے، تمہارے اندر فرینڈلی بیہیویئر آنا ہے. تو دعویٰ کانسیپٹ کریٹس فرینڈلی کلچر. یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، یہ تھا صحابہ کرام میں. تو یہ جو پیریڈ ہے، ارلی پیریڈ، اس میں لوگ دعویٰ کانشیس ہوا کرتے تھے. دعویٰ کانشیس جو تھا تو انسان سے محبت کرتے تھے. اچھا، اس کے بعد جب مسلمانوں نے عباسد پیریڈ میں امپائر بنا لیا، امپائر بن گیا. جب سے امپائر بنا تب سے یہ مائنڈ چینج ہوا ہے. تب سے مائنڈ کیا ہوا؟ اب بن گیا پولیٹیکل کانشیس. پہلے تھا دعویٰ کانشیس، اب پولیٹیکل کانشیس. یعنی دعویٰ مائنڈ اب پولیٹیکل مائنڈ بن گیا. اب کیا ہے؟ دوسرا ہمارا رائیول ہے، دوسرا ہمارا دشمن ہے، اسے کرش کرو، اسے مٹاؤ. یہاں سے ڈی ریلمنٹ ہو گیا. مسلم مائنڈ کا ڈی ریلمنٹ ہو گیا. دعوت سے پٹری سے ہٹ کر کے پالیٹکس پٹری پہ چلی گئی. پارٹی تو نام ہے ٹکراؤ کا. میں نے یہ دلی میں ایک جلسہ تھا، ایک بہت بڑے لیڈر کی اسپیچ تھی وہاں پر. وہاں تھا ایک نیشنل لیڈر کی. ابھی وہ زندہ ہیں، وہ اگرچہ بوڑھے ہو چکے ہیں. تو مجھے اب تک ان کا سینٹینس یاد ہے. ان کا تھا راجنیتی چلتی ہے ٹکراؤ پر. ایک ٹاپ کا لیڈر انڈیا کا، راجنیتی چلتی ہے ٹکراؤ پر. اس وقت میں سمجھا کہ راجنیتی سے کیوں ٹکراؤ ہوتا ہے. ٹکراؤ آیا تو نفرت آئی، ٹکراؤ آیا تو وائلنس آیا، ٹکراؤ آیا تو رائیولری آئی، ٹکراؤ آیا تو وی اینڈ دے کانسیپٹ پیدا ہوا. تو مسلمانوں میں جو ڈیریلمنٹ ہوا عباسی پیریڈ میں اب تک چلا جا رہا ہے. سارے مسلمانوں کا مائنڈ سیٹ وہی. کچھ لوگ انگیج ہیں اس میں، یعنی ملیٹنسی میں انگیج ہیں. جو انگیج نہیں تو ان کی سوچ وہی ہے. یعنی کوئی لوگ سوچ کے اعتبار سے ویسے ہی ہیں، کچھ لوگ پریکٹیکلی ویسے ہی ہیں. اتنا ہی فرق ہے اور کوئی فرق نہیں. ہماری اس ٹیم کو چھوڑ کر کے اس کے باہر آپ جائیے، ایک سنگل آدمی نہیں ملے گا آپ کو جو اس سے پوری طرح سے آزاد ہو، اس پکڑ سے آزاد ہو.
باتیں اچھے سے کرے گا لیکن آپ اسکروٹنی کیجیے، اسکروٹنی، اندر سے نکلے گا ہیٹ. کسی میں کہتا ہوں وداؤٹ اینی ایکسیپشن میں کہتا ہوں آپ کو کہ ہماری ٹیم کے باہر جا کر سروے کیجیے. تو یہ ہے پرابلم مسلمانوں کا کہ دعویٰ مائنڈ ختم ہو گیا، پولیٹیکل مائنڈ آ گیا. اب کیا ہے؟ وی اینڈ دے کانسیپٹ آ گیا. ہم الگ ہیں، وہ الگ ہیں. ہم سپریم ہیں، تم کچھ چھوٹے ہو ہم سے، ہمیں رول کرنا ہے. ہمیں تم کو اسی لیے مسلمانوں میں دیکھیے کتنا پاپولر ہوتی ہے وہ چیز ہے. ڈبیٹ بہت پاپولر ہوتا ہے. کیوں؟ ڈبیٹ کیا ہے؟ اسٹیج پر یا ٹیبل پر آدمی کرش کرتا ہے دوسرے کو، بلڈوز دے مال کی بولی بولتا ہے. میز پر وہ بولے گا بلڈوز دے مال. تو لفظوں کی بیٹل فیلڈ ہے وہ. ڈبیٹ کیا ہے؟ ڈبیٹ شبدوں کی بیٹل فیلڈ ہے. خوب خوش ہوتے ہیں ہم، خوب تالیاں بجاتے ہیں. میں کم سے کم میز پر تو ہم نے کرش کر دیا. جس رائیول کو وہ بیٹل فیلڈ میں نہیں ہرا سکے تھے، اب خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو اسٹیج پر تو ہم نے کم از کم اس کو کرش کر دیا. تو مسلمانوں میں دیکھیے یہ ہو رہا ہے. خوب ڈبیٹ ان کو اچھا لگتا ہے، ان کو گن بم کلچر اچھا لگتا ہے. یہاں تک سوسائڈ بامبنگ اچھی لگتی ہے ان کو. یعنی سینکڑوں ہزاروں لوگ تیار ہیں کہ مجھے بتاؤ، میں جا کے سوسائڈ بامبنگ کروں گا. کیوں؟ اس میں لگتا ہے انہوں کہ میں نے کسی کو مارا، اپنے دشمن کو مارا، اپنے اینیمی جو ہے اس کو مارا میں نے. یہ خوش ہوتے ہیں اس کو لے کر. تو مسلمانوں کا جو پرابلم ہے، یہ سارے جو ریچول والا اسلام ہے، ان کے دفاع والا اسلام، دیر از نتھنگ. کچھ بھی آخرات میں کام آنے والا نہیں، یاد رکھیے. انہیں لوٹنا پڑے گا اس اسلام کی طرف جو اللہ کا ڈر لاتا ہے، جو آخرت کے پکڑ کا احساس لاتا ہے، جو بھلا دیتا ہے آدمی سے اولاد کو، موبائل کو، بینک بیلنس کو بھول جاتا ہے آدمی. جس میں آج دوسرے انسانوں کا وہ خیرخواہ بنتا ہے، اس سے محبت کرنے والا بنتا ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا اس کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے. وہ اسلام اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوب ہے. وہ اسلام مطلوب ہے. وہ ہوگا تو اللہ کا کوئی درجہ ہے، انہیں کوئی درجہ ہی نہیں ہے، کوئی درجہ نہیں. تو بظاہر مسلمانوں میں یعنی وہ سیکولر آئیڈیالوجی نہیں ہے. بظاہر مسلمانوں میں وہ جو عام طور پر ریلیجس آئیڈیالوجی ہے وہ بھی نہیں ہے. لیکن جو اسلامک آئیڈیالوجی ان کی ہے وہ بھی ریڈیوس فارم ہے اس کا، وہ ریئل فارم نہیں ہے اس کا. تو یاد رکھیے سچا اسلام وہ ہے جو آپ سے موبائل کی یاد بھی چھین لے. مجھے اکثر ٹیلی فون نمبر آتا ہے، میرے پاس ٹیلی فون آتا ہے پوچھنے کے لیے، کل ٹیلی فون آیا پاکستان سے، ایک صاحب ٹیلی فون ہے، یہاں کوئی ادارہ ہے، کوئی دانش کدہ ہے، کیا نام ہے اس کا ٹیلی فون نمبر، کل کی بات ہے. میں نے کہا میرا تو اپنا ٹیلی فون نمبر بھی یاد نہیں. دلی میں ایک ادارہ ہے، اس کا نام ہے کچھ دانش کدہ ہے، کیا ایسا کچھ دانش کو لے کر. کراچی سے آگے پوچھ رہا تھا مجھ سے. میں نے کہا مجھے تو اپنا ٹیلی فون نمبر بھی یاد نہیں، دوسرے میں کیا بتاؤں گا آپ کو. یاد رکھیے آپ کو سچا اسلام ملے آپ کو تو سب کچھ بھول جائے گا، صرف خدا یاد رہے گا آپ کو. سچا اسلام اگر مل جائے آپ کو تو سب کچھ بھول جائے، آپ کو صرف خدا یاد رہے گا. دنیا بھول جائے گی، آپ کو آخرت یاد رہے گی. دنیا کی نعمتیں بھول جائیں گے، آپ کو جنت کی نعمتیں یاد رہیں گی. پوری لائف آپ کا اورینٹیشن بدل جائے گا، گاڈ اورینٹڈ لائف بن جائے گی، آخرت اورینٹڈ لائف بن جائے گی. نہیں تو کچھ بھی نہیں، نتھنگ. کیا آپ سمجھتے ہیں خدا جو یہ جو اسلام کا جو
جو ریڈیوس فارم ہے وہ خدا اس سے خوش ہو جائے گا. ایک خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کریں گے آپ. کسی نے آپ سے موبائل، کسی نے آپ سے لیپ ٹاپ مانگا ہو، دوست نے، اور آپ کباڑی بازار سے ایک لیپ ٹاپ جو کسی نے بیچ دیا، چلتا نہیں ہے، وہ پرانے زمانے کا پرانا ماڈل بھی ہے، وہ چلتا بھی نہیں ہے، وہ پھر اپنے دوست سے لا کے دے دیتا، خوش رہے گا وہ. تو آپ کا دوست خوش نہیں ہوتا ایک ایسے موبائل سے یا ایسے لیپ ٹاپ سے جو چلتا ہی نہیں. شکل بس شکل دیکھ لو اس کی، تو خدا خوش ہو جائے گا ایسے مذہب سے، ایسے اسلام سے. That is a strange admonition of God Almighty. That is a strange underestimation. That is a strange underestimation of God Almighty. خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے. جس چیز سے آپ کا بیٹا نہ خوش ہو، آپ دوست نہ خوش ہو، اس سے خدا خوش ہو جائے گا. تو یاد رکھیے، ہم سب کو، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ری اسیس کرنا ہے، ریکنسیڈر کرنا ہے، ری پلاننگ کرنی ہے اپنی زندگی کی، ری ڈسکوری کرنا ہے سچائی کی. اب پھر ایک نئی زندگی ایمرج کرے گی آپ کے اندر. پھر آپ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے، پھر آپ جنت کے حریث بن جائیں گے، پھر آپ دعوی ورک کے لیے سرگرم ہو جائیں گے. آپ کا سول ایک ہی گول بن جائے گا، ایک ہی گول، وہ ہے دعوی دعوی دعوی. دیکھیے، جب تک ایسا نہ ہو، سمجھیے کہ آپ اسلام سے بہت دور ہیں. ہمیں اتنے دنوں سے ہم اپنی ٹیم کے اندر ایک چیز پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر بھی ہماری ٹیم انہی مسئلوں سے نکل کر آئی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ان کی بہت سی کمزوریاں بھی ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کبھی تو سنیں گے، وہ آپ کی بات سنیں گے، آپ کی بات، کیونکہ پوٹینشیلی وہ سننے کی اسٹیج پہنچ چکے ہیں. تو یہ ہے خلاصہ زندگی کے ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز کا. میں نے عرض کیا کہ آئیڈیالوجی کے بغیر انسان دنیا میں نہیں رہ سکتا. اگر اس کو سچی آئیڈیالوجی نہیں ملے گی تو ایک فالس آئیڈیالوجی بنا لے گا. فالس آئیڈیالوجی، اگر سچی آئیڈیالوجی نہیں ملی اس کو تو فالس آئیڈیالوجی بنا لے گا، چاہے کانشیسلی یا انکانشیسلی. تو ہسٹری میں جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، 3 آئیڈیالوجی ملتی ہیں بیسیکلی. پہلی آئیڈیالوجی جو یعنی ورلڈلی آئیڈیالوجی کہیے، سیکولر آئیڈیالوجی کہیے وہ. دوسری وہ جو ہے، میں نے ریلیجس آئیڈیالوجی اس لیے کہا ہے کہ آج کل مذہب اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، ریچولس کے معنی میں، ریچولس کے معنی میں. تو ریئل ریلیجن کو الگ کرنے کے لیے میں نے دوسرا لفظ یوز کیا ہے، وہ ہے ربانی. تو یہ جو ریلیجن ہے، یعنی ریچول بیسڈ یا فارم بیسڈ، دیر از آلسو نتھنگ. یاد رکھے، جس طرح سے سیکولر یعنی سیکولرزم نتھنگ ہے خدا کا، اس طرح سے یہ ریلیجن بھی نتھنگ ہے. جس کی ویلیو ہے وہ ریئل ربانیت، ریئل ربانیت، یعنی رب اورینٹڈ لائف. خدا کو کی ڈسکوری پر جو زندگی بنتی ہے، اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی ربانی لائف، ربانی آئیڈیالوجی، ربانی زندگی. ہم سب لوگوں کو ہر وقت، ہر صبح شام اپنا محاسبہ کرنا ہے، یعنی اپنا انٹراسپیکشن کرتے رہنا ہے. سب سے بڑی چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں میں ہے نہیں، وہ انٹراسپیکشن.
محاسبہ. بہت ہی محدود معنی میں کچھ سوچ لیتے ہیں لوگ، سمجھتے ہیں محاسبہ یہ ہے. نہیں، اپنے کو ادھیڑنا پڑے گا، ادھیڑنا پڑے گا. اپنے کو ادھیڑنے کا نام محاسبہ ہے، اپنے کو ادھیڑنے کا نام انٹراسپیکشن ہے. جب تک آپ اپنے کو ادھیڑیں گے نہیں تب تک آپ وشفل تھنکنگ میں جئیں گے. جب تک آپ اپنے کو ادھیڑیں گے نہیں اپنے آپ کو وشفل تھنکنگ میں جئیں گے. تو اپنے کو اتنا زیادہ محاسبہ کیجیے، اتنا زیادہ انٹراسپیکشن کیجیے، جس کو ہم کہتے ہیں ادھیڑنا. بہت زیادہ سوچیے، بہت زیادہ سوچیے، بہت زیادہ سوچیے. اور پھر اپنی زندگی کا ری پلاننگ کیجیے. ری پلاننگ تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ری پلاننگ کی بیسک دو چیزیں ہیں. پہلی چیز جو ہے یعنی گاڈ کی ڈسکوری. گاڈ کی ڈسکوری ایک پروسیس ہے، جیسے میں نے عرض کیا، جیسے یوریکا کی ڈسکوری ایک پروسیس تھی. ایک پروسیس ہے، وہ چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے یہاں تک کہ اس کا کوئی اینڈ نہیں دنیا میں ہوتا. آخرت بھی اینڈ نہیں ہوگا، وہ چلتا ہی رہے گا. کیونکہ خدا تو اینڈ لیس ہے، تو آپ کی ڈسکوری جو ہے وہ بھی اینڈ لیس رہے گی. دنیا میں شروع ہوگی اور پھر چلتی رہے گی، چلتی رہے گی، چلتی رہے گی. اور دوسری چیز جو میں نے عرض کی وہ ہے دعوی مائنڈ ایز کمپیئر ٹو پولیٹیکل مائنڈ. آج کے مسلمانوں کا عام طور پر پولیٹیکل مائنڈ ہو گیا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہے، ہر آدمی نگیٹو ہے، پرہیپس وداؤٹ ایکسیپشن. ہمارے اعظم گڑھ میں ایک خاتون تھی، بہت ہی سیدھی سادی، کوئی میٹرک تو پڑھی ہوئی ہوگی وہ میٹرک تک. تو اس زمانے کی بات جب بابری اسے ٹوٹی تھی، مجھ سے بات ہوئی، لگی برا بھلا کہنے. میں سمجھتا تھا کہ بالکل سیدھی ہے، معصوم ہے، اور جانتی بھی نہیں برائی کیا چیز ہے. نماز روزے والی تھی وہ خاتون، بہت ہی برا برا کہنے لگی. اور آج پیپر میں آیا، آپ دیکھ لیجیے، آج ہی کے پیپر میں ایک سروے کیا گیا ہے انڈیا کے مسلمانوں کا. اس میں لکھا ہے کہ 1992 کے بعد جو مسلمانوں کا ٹرینڈ تھا آج بالکل بدل چکا ہے. اس وقت میرے جان پر کھیل کر یہ کہا تھا کہ یہ ٹیمپرری فیز ہے. آپ جتنا غصہ ہیں مجھ کو مار ڈالنا چاہتے تھے، کیوں میں کہتا تھا کہ بابری مسجد کو بھلا دو. اس وقت میں نے یہ کہا تھا، اس جان پر کھیل کر کے 1992 میں. پھر برابر کہتا رہا کہ انڈیا میں یہ مت دیکھو کہ بابری مسجد توڑی گئی ہے، اس کے سوا جو ہے وہ اس انڈیا کو دیکھو. انارمس اپرچونیٹیز ہے، انارمس اپرچونیٹیز. بابری مسجد کو بلاؤ اور اس اپرچونیٹیز کا اویل کرو. یہ بڑا فارمولہ تھا، یعنی فارگیٹ دی بابری مسجد and avail all those enormous opportunities. This was my formula. تو میرا جلسہ ہوا تھا وہاں پر، اس میں بابری مسجد توڑ جانے کے بعد بامبے میں بڑی بھیڑ تھی. تو وہاں اتنا زبردست وہ تھا میرے خلاف کہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے. جب میں اسٹیج پہ آیا تو لگتا تھا کہ بس یعنی لوگ وہ بیٹھے، لیکن پولیس کا بہت بڑا انتظام تھا وہاں پر. ہمارے ساتھی تھے، ان کا نام ہے فاروق فیصل، وہیں دلی میں رہتے ہیں، وہ بامبے میں رہتے ہیں فاروق فیصل. تو بات کو مجھ سے ملے تو ان کا کہ میں آپ کی اسپیچ تو نہیں سکھا آج. تو ان کا کہ میں ہر وقت ادھر ادھر دوڑتا تھا، کہیں ادھر گولی آئے گی ادھر گولی آئے گی. تو اسٹیج پہ کھڑے ہو کر میں اعلان کیا تھا کہ اے مسلمانوں، بابری مسجد کو بھلا دو، انڈیا میں اپرچونیٹیز ہے، اس کا اویل کرو. آج وہی آیا، آج ہی پڑھ لیجیے آپ ٹائمس آف انڈیا میں. یہ سارے مسلمانوں کی سوچ اب الگ دوسری بن گئی. 1992 کے قصے کو بھلا کر کے اب وہ
پیسہ کمانے لگے ہوئے ہیں، پڑھو پیسہ کماؤ، پڑھو پیسہ کماؤ. یہ بات اس وقت میں نے کہی تھی. اتنا اتنا خطرناک تھا میرا وہ کہ جب میں واپس آنے کے بعد ایئرپورٹ جانا تھا، سیدھے یعنی خلافت ہاؤس میں ہوا تھا جلسہ. تو جب میں کار میں بیٹھا جب، تو دو لڑکے میرے ادھر ادھر بیٹھ گئے، ایک ادھر، دونوں ہندو تھے، اجنبی تھے میرے لیے. ایک ادھر بیٹھا، ایک ادھر بیٹھا، دونوں بہت ہی ہیلدی لڑکے تھے، ہیلدی. میں دیکھا ادھر ادھر کیا معاملہ ہے، یہ کیوں آ کے بیٹھ گئے ہیں. تو اس نے محسوس کیا کہ میں کچھ، تو اس نے کہا، ایک لڑکے نے کہا کہ آپ ہم سے گھبرائیے نہیں، ہم آپ کی رکشا کے لیے آئے. اس نے کہا کہ ہم اس لیے ہیں کہ یدی گولی چلتی ہے تو پہلے ہمارے سینوں کو چھیدے گی، پھر آپ تک جائے گی. دو جوان لڑکے ادھر ایک ادھر بیٹھ گئے، اور دونوں ہندو تھے وہ، کیونکہ میں نے موت کے اسٹیج پہ کھڑا ہو کر اعلان کیا تھا. وہ خلافت ہاؤس بھرا ہوا تھا، باہر تک لوگ تھے سارے. ڈاکٹر رفیق زکریا بھی وہاں موجود تھے اس وقت. میں نے کہا تھا مسلمانوں بھلا دو باب مسجد کو، بے شمار اپرچونیٹیز انڈیا میں اس کو اویل کرو. تو اس وقت مسلمان میرے دشمن بن گئے، لیکن میں برابر کہتا رہا. اتنا زیادہ میری بات سکتی تھی زمانے میں کہ ایک بار اس کے بعد میں پھر گیا وہاں بامبے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے جو والد ہیں، ڈاکٹر وہ عبدالکریم نائک صاحب سے ملاقات ہوئی ہوٹل میں. ملتے انہوں نے اسی ٹائپس آف انڈیا میں میرا آیا تھا کچھ انٹرویو. تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، یو آر آلویز ان دا نیوز. ڈاکٹر عبدالکریم نائک صاحب نے کہا کہ یو آر آلویز ان دا نیوز. اتنا چرچا تھا اس بات کا کہ یہ ایک ایسا انسان ہے انڈیا میں جو کہتا ہے بلاؤ بابری مسجد کو، اپرچونیٹیز کو اویل کرو. یہ پورے انڈیا میں گونج گئی آواز. اس وقت کسی سمجھ میں نہیں آتا تھا. آج کا پیپر دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ سارا انڈیا کا مسلمان اب اسی کو فالو کر رہا ہے، اسی فارمولے کو. اب بلا دیا اس نے. میں نے یہاں تک کہا تھا وہاں پر حیدرآباد کے ایک میں دکن ہیرالڈ میں ایک میرا چھپا تھا انٹرویو. میں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ RSS رام مندر کو بھول جائیں گے، مسلمان بابری مسجد کو بھول جائیں گے، دونوں بھاگیں گے اپرچونیٹیز کی طرف. اس وقت میں نے کہا تھا دونوں کو کہ RSS رام مندر کو بھول جائے گا اور مسلمان بابری مسجد کو بھول جائیں گے، کیونکہ اپرچونیٹیز کا ایک سیلاب ہے انڈیا میں، اس کی طرف دوڑیں گے لوگ. اس وقت لوگوں کو بہت انوکھا لگتا تھا، انوکھی یہ بات لگتی تھی. آج سب لوگ دیکھیے اپنے آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. ہم کو، آپ کو اور ہماری اس ٹیم کو تو منی کی طرف نہیں دوڑنا ہے، دعوت کی طرف دوڑنا ہے، انسان کی خیرخواہی کی طرف دوڑنا ہے. لوگ دنیا کمانے کی طرف دوڑ رہے ہیں، آپ کو آخرت کمانے کی طرف دوڑنا ہے. لوگوں کو دنیا کی جنت کی حرص ہے، آپ کو آخرت کی جنت کا حریص بننا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کام کے لیے قبول کر لے، ہمارے آپ کے ذریعے سے یہ کام انجام پائے، دعوت کا کام، ادخال کلمہ کا کام. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.